اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتا سے دل جاری ہے، تو ہم نے 330 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 331 سے لے کر انشاءاللہ 335 تک پڑھیں گے، تو توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیجیے، اس کی اس طرف کر دیجیے۔ تو توجہ کے ساتھ اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے کہ بیٹھتے توجہ کے ساتھ اس طرف گھما دیں سے مجھے اس کو مت سے بول دیجیے، تشریف رکھیے بیٹھے توجہ سے بیٹھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی توجہ سے ہی بیٹھیں گے۔ اور توجہ سے بیٹھنے سے بڑا اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے۔ تو 331 سے 335 تک 331۔ لوگ شریک نہیں، لوگ شریک نہیں، درد وڈاؤندے یار نہیں بیندے نال وچ غما، دل دے جانے توڑ باندھے نال دل نال رل ٹر دے سب کما۔ لوگ شریک نہیں درد وڈاندے، لوگ درد نہیں کم کراتے، کم کرتے، ساتھ نہیں دیتے، یار نہ بہندے نال وچ غما، اور جب غم آ جاتے ہیں تو ساتھ نہیں دیتے، ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ دل دے جانی توڑ نبھاتے، جو دل سے محبت کرتے ہیں وہ آخر وقت تک نبھاتے ہیں۔ نالے رل ٹردے سب کما، اور ہر کام میں ساتھ چلتے ہیں، ہر کام میں ساتھ دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ شریک ہیں، یہ نہ تو درد میں ساتھ دیتے ہیں اور نہ زمانے غم میں ساتھ بیٹھ کر غموں کو کھٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا غم سنتے ہیں۔ اور جو دل سے پیار کرنے والے ہیں وہ تو نبھاتے ہیں اور آخر تک ساتھ دیتے ہیں، آخر تک چلتے ہیں۔ شاید یہاں پر دنیا کی تلخ حقیقت بتا رہا ہے کہ دنیا کس قدر مکر و فریب کا جال ہے، اور انسان کی خاصیت کو، انسان کے اخلاق حسنہ کو اور انسان کے معیار انسانیت کو یہ دنیا والے اپنے قدموں تلے روند دیتے ہیں۔ بشر کو ہے لازم کہ دے ساتھ بشر کا، بشر کو ہے لازم کہ دے ساتھ بشر کا، بشر بندے کا کام ہے کہ بندے کا ساتھ دے۔ تو شاید یہاں پر اس بات کی ترجمانی کر رہا ہے، بتا رہا ہے، شاید کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا داری ہے نا، یہ ایک بہت دھوکے کی جگہ ہے۔ جن لوگوں پر آپ کا یقین کامل ہوتا ہے، تیقن ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسے وقت میں چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لمحات میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس وقت آپ کو ان کی اشاعت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے کی حقیقت کو شاید بتا رہا ہے۔ شاید کہتا ہے کہ جو لوگ ہیں نا، یہ نہ تو دکھ میں دکھی ہوتے ہیں اور نہ مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں، اور جو دل سے پیار کرنے والے ہیں، جو دل سے جانی ہیں، جو دل سے محبت کرنے والے ہیں، جو دل سے نبھا کرنے والے ہیں، ان کی شان ہوتی ہے جو ہر ویلے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات وہ بتاتے ہیں، اس بات کا وہ اعادہ کرتے ہیں
کہ تجھ پر جب بھی کوئی مشکل وقت یا گھڑی آئے گی، اے بندے، ہم بطور انسان، بطور بشر، بطور دوست، بطور ہم رقاب، ہم سخن، ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ اور یہاں پر شاعر ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو مشکل اوقات کار میں بندے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لد لدان کی لد لدان کی لد لدان کی دوشایوتے لوکی چپ چویتے سب چلیا واجہ مارن کی کار مسافر سب گرے جدائیاں ملیاں۔ لد لدا کے دوشاں اٹھتے، اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لوکی چپ چویتے سب جنے، سب لوگ خاموشی سے جا رہے ہیں، جو دنیا سے جا رہے ہیں وہ چپ ہوئے لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ واجہ مارن کی کار مسافر، کار نکلے کام، اب یہ کیا آواز دیں گے؟ یہ جو مسافر ہیں یہ کیا آواز دیں گے؟ ہوا کیا ہے؟ سب گھر جدائیاں مریاں، پورے گھر میں جدائیوں کا سما پیدا ہو گیا۔ کندھوں کے اوپر اٹھا کر لوگ اپنوں کو خاموشی سے لے چلتے ہیں، اور یہ بیچارے مسافر جو کندھوں پر سوار ہیں انہوں نے کیا سزائیں دینی ہیں؟ اب اس گھر میں ہر طرف جدائیاں ہی جدائیاں۔ اب شاعر یہاں پر ایک شخص کا دنیا سے جانے کا منظر بیان کر رہا ہے، اور شاعر اس مقام پر، اس جگہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ شاعر لوگ جب کوئی شاعری کرتے ہیں تو اس شاعری کا جو مرکزی کردار ہے وہ اپنے آپ کو بناتے ہیں، اپنی ذات کو اس کردار کی شکل میں نمایاں کرتے ہیں جو کردار دنیا والوں کو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہاں شاعر خود کو مردہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر میرے اپنوں نے مجھے میرے اپنوں نے بغیر پرواہ کیے ہوئے کہ میں بھی دنیا میں رہا کرتا تھا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی عمل دخل تھا، وہ مجھے اٹھا کر چپ چویتے خاموشی سے لے چلے، اور میں بھی بولنے سے قاصر، میں یہ نہیں کہہ سکتا یار کچھ دیر رک جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون، اب پلٹ کے جانے کا ویلا آ گیا ہے، تو میں بھی چپ ہو گیا ہوں، میں بھی خاموش ہوں، اور میں نے خود اپنی ذات کو اس بارگاہ ربی کی بارگاہ میں لاچار کر لیا، بے بس ہو گیا کہ میرے مالک کی جو تیری مرضی ہے وہ ہونے کو ہے، ہو جائے۔ تو خاموشی سے مجھے وہاں سے لے کے جا رہی ہے، میں کچھ بول نہیں پا رہا، کچھ کہہ نہیں پا رہا، اگرچہ میں سن رہا ہوں۔
محسوس ہو رہا ہے، کیسے؟ جیسے آپ کچی نیند میں ہوں تو آپ کے آس پاس آپ کے گھر کے لوگ بولیں تو آپ ان کی آواز سے ان کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں کی آواز ہے، فلاں کی آواز ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے میں تو خاموشی سے چل پڑا اور واجہ مارن کی کار مسافر۔ ابھی جو مسافر دنیا سے جا رہے ہیں، کار کہتے ہیں کام، کس کام کی تکمیل کے لیے آوازیں دیں، کس کام کے ہونے کے لیے آوازیں دیں، کس کام کی تکمیل کے لیے وہ ان لوگوں کو آواز دیں کہ مجھے لے کے مت جاؤ۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور جب دنیا کو اس کی زندگی چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو اس کا جو وجود ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے، یار بندے میں نے دنیا میں کتنی مشقت کی اور جس دنیا کو بنانے میں نے اتنا وقت لگایا وہی دنیا مجھے خود سے نکال رہی ہے، اور جن بچوں کے لیے میں اتنا مشقت میں رہا اور وہی بچے سجا سوار کے میری میت کو اٹھا کے کندھوں پر گھر سے نکال رہے ہیں، اور میں تو مسافر تھا۔ مسافر کا جو کام تھا اس نے جانا تھا، اور سب گھر میں جدائیاں ہو گئی، سب گھر میں جدائیاں ہو گئی، سب گھر کے لوگ جدائی میں رنجیدہ ہو گئے، بیٹے بیٹیاں بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب سب رنجیدہ ہو گئے۔ لیکن یہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے، میری ذات ان کے لیے ایک سبق ہے، ایک تعزیانہ ہے، ایک حقیقی ترانہ ہے کہ جس طرح میں لوگوں کو مرا دیکھتا تھا اور یہ خیال کیا کرتا تھا، یہ تصور کیا کرتا تھا یار مر تو یہ کیا ہے، میں تو زندہ ہوں، آج میں مر رہا ہوں، آج مجھ سے بعد مرنے والے یہ کہہ رہے ہیں اور یار جانے والا تو چلا گیا، ہم تو زندہ ہیں۔ اور نادان میں بھی کل یہی کہا کرتا تھا، یار میں تو ہوں، مرنے والا مر گیا تو جائے بھاڑ میں، استغفر اللہ۔ ابھی گھر جائیں گے، اپنے گھر کے معاملات ہیں، نوکری پہ جانا ہے، اب برادری میں بیٹھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں، یہ جانے والا بھی اسی طرح پلاننگ کیا کرتا تھا، لیکن اب چلا گیا۔ جو باتیں یہ سوچا کرتا تھا یہی باتیں تم سوچ رہے ہو، تو یہ دنیا کا قاعدہ ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہاں پر سوچ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اس مختصر سی زندگی میں کیا کیا ہے۔ اب میری عمر 50 سال ہے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ جی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تو سر جی میں یہی کہوں گا کہ کل ہی کی تو بات ہے، کل ہی کی تو بات ہے، وہاں سے مفرلی کل ہی کی تو بات ہے، کل ہی کی تو بات ہے، میں چھوٹا ہوا کرتا تھا، میں اسکول جایا کرتا تھا، کل ہی کی تو بات ہے کہ میں نوجوان تھا، جوانی کی رونقیں جوانی کی خوشیوں میں محو تھا، یہ کل ہی کی تو بات ہے، میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا تھا، یہ کل ہی کی تو بات ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج جو مجھ سے بھی زیادہ قداور ہو گئے۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا دستور ہے، کوئی شخص اپنے بارے میں یہ یاد نہیں کر سکتا کہ میں کتنی دیر دنیا میں رہا ہوں۔ آج دوسروں کی میتوں پر سواریوں میں جا کر جنازے پڑھنے والے اور لازماً اپنے چہرے گھر والوں کو دکھانے والے کہ ہم بھی آئے ہیں جنازہ پڑھنے،
اپنی حاضری لگوانے کے لیے، تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس طرف نہیں آ رہے کہ ہمیں اصلاح خود ہی بھی کرنی ہے، اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ آج مرنے والا ہمیں یہ سبق دے گیا کہ کل میں بھی تمہاری طرح زندہ ہوا کرتا تھا، میں بھی گرمیوں میں خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اچھا لباس کا انتخاب کیا کرتا تھا، ٹھنڈی ہوادار جگہ کو پسند کیا کرتا تھا، اور آج یہی شخص کہہ رہا ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی مجھے مٹی میں اترنا پڑے گا۔ انسان کی لاجک ہوتی ہے، انسان کی نفسیات ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں تو اپنی بات کروں گا، بات جو میری اپنی ہے، میت جو میری ہے، جنازہ جو میرا ہے، کہ کمرے میں کوئی چھپکلی آ جائے تو ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب دیکھو اس سے بڑی بڑی چھپکلیاں جب قبر میں آئیں گی تو پھر ہے نا بات پریشان کرنے والی۔ تو دنیا سے اپنی قبر کے لیے پھول لے لو، قرآن پاک سے، نماز سے، سجدوں سے روشنی لے لو، صدقہ خیرات اور نیکی کے کام کرنے سے قبر کو بچھوؤں سانپوں سے پاک کر لو۔ ہر چیز کا ایک آلہ ہے، قبر کو صفائی کرنے والا بھی ایک آلہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے دل میں اپنے خدا کو بسا لو۔ تم یہاں بھی سلامتی میں رہو گے اور اس جہاں بھی سلامتی میں رہو گے۔ ٹولتے آ جائے مولا او ٹول دے سب حب ساتھ نہ چھوڑ بشر دا مالک، توڑ لاوے صبر چاواں۔ توڑن تیجے آ جائے مولا، اگر مولا چلانے پہ آ جائے اور ٹول دے سب حکمراں، تو محبت کی سب راہوں کو چلا سکتا ہے۔ ساتھ نہ چھوڑ بشر دا مالک، مالک بشر کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اے مالک بشر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ جو مالک ہے بشر کا ساتھ نہیں چھوڑتا، توڑ لاوے سب چاہوں، ہر چاہت کو وہ تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہے، پورا کرتا ہے۔ چلانے پہ اگر آ جائے میرا خدا تو بہت خوب چلاتا ہے، سب راہوں کی محبت دیتا ہے، ساتھ نہیں چھوڑتا مالک بندے کا، توڑ تک نبھاتا ہے اس کی چاہتوں کو۔ یہاں رب کی بزرگی، رب کے کرم کو شاعر بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مالک خدا شہنشاہ رازق قوی، جب کسی بندے کو چلانے پہ آ جائے، کسی کو چلنے کی توفیق دے دے تو اسے چلا دیتا ہے۔ کیوں؟ جب بندے پر اللہ کا انتہا کا کرم ہوتا ہے صاحب، جب بندے پر اللہ کا انتہا کا کرم ہوتا ہے، جب خدا اپنے بندے کو اپنے کرم سے مالو مال کرنا چاہتا ہے، اسے خوب نوازنا چاہتا ہے، اس پر کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اس بندے کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور جب اس بندے کو دین کی سمجھ آ جائے تو پھر دجل فریب کو چھوڑ کر اصلاح کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی
توڑ چلانے کی جو ذمہ داری ہے حفاظت کے ساتھ، تو میرے خدا کی ہر میں اپنے خدا سے خیر کی توفیق مانگنی چاہیے۔ جب آپ کو خیر کی توفیق ہو جائے گی تو پھر آپ کے ساتھ خیر ہی خیر ہوگی، اور پھر حب رہواں جو اس کی محبت کی راہیں ہیں، جو اس کے محبت کے راستے ہیں، وہ خود اللہ بندے کو عطا کرتا ہے کہ بندے اس راستے پر چل کے آ تو میں تجھے بہت جلد مل جاؤں گا، اس راستے پر چل کے آ تجھے میرا کلم کرم حالت استقبال میں ملے گا، اس راستے پر چل کے آ جا میری رحمت تجھے ڈھانپ لے گی، اور خبردار اس راستے پہ نہ جانا، اس راستے کو میں پسند نہیں کرتا، اس راستے کی حب نہ کرنا، دوسرے راستے کی جس میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے اس کی حب نہ کرنا۔ جب تم اس راستے کی حب کرو گے تو رب کعبہ کی ذات کی وہ انوار و تجلیات تمہیں نصیب نہیں ہوں گے جو اس نے اپنے پیاروں کو عطا کیے، اپنے ولیوں کو عطا کیے۔ بڑا سوکھا ہے بطر اللہ تک پہنچنا، بڑا آسان ہے خدا تک پہنچنا۔ وہ کہتے ہیں، وہ بڑی مزے کی بات ہے جی، کہ بد برا اور گناہگار، بد برا اور گناہگار، بد برا اور گناہگار بننا بہت مشکل ہے اور نیک بننا بڑا آسان ہے۔ بدکار برا بننے کے لیے بری جگہوں کا، برے رستوں کا انتخاب کرنے کے لیے وہیں جانا پڑے گا جہاں پر یہ برائی ہوتی ہے، لیکن نیک ہونا کیسے آسان ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے خدا سے مل سکتے ہو، اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ تو شاید بھی یہاں پر کہتے ہیں بندے تو نے جیسی حب رکھی ہے، تو نے جیسی محبت رکھی ہے، تجھے ویسا ہی ملے گا۔ ایک شخص مکئی ہوتا ہے تو مکئی ہی کاٹے گا، وہ گندم نہیں کاٹ سکتا، اور جو گندم بوئے گا وہ جوار نہیں کاٹ سکتا قبلہ۔ تو اس لیے آپ اپنے حب پر غور کریں، اپنی محبتوں پر غور کریں، محبتوں پر توجہ دیں کہ آپ کی محبت کس سمت جا رہی ہے، کیونکہ ہر محبت اپنے اندر وہی اثرات رکھتی ہے جو اس راستے کی صورتحال یا اس راستے کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں، محبت اور ہوس میں بھی فرق ہے۔ محبت اللہ تک جاتی ہے اور ہوس شیطان تک جاتا ہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے، بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور توڑ تک اس کی چاہوں کو نبھاتا ہے۔ جو اس نے چاہتے رکھی ہوتی ہیں اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے شہنشاہ سے، خدا تعالیٰ کی ذات اس شخص کو ان تمام میں تکمیل کر دیتی ہے۔ تیقن کے ساتھ وہ چلا تھا، اپنے رب پر یقین کے ساتھ۔ اب اس تیقن کی جو خیرات ہے وہ اس کی رضامندی ہے، اور جب اس کی رضامندی نصیب ہو جائے تو بندہ سلامتی میں ہوتا ہے۔ صبراں والے صبراں والے صبر کریں دے یا رب صبراں کی صبراں سب کچھ دے خوب نوازے پکیاں سانو خبراں۔ صبر والے صبر کریں دے، جنہوں نے صبر کرنا ہے وہ صبر ہی کرتے ہیں۔
اور بے صبراں کی صبراں، اور جو بے صبر ہیں انہیں صبر سے کیا مطلب؟ صبر والے صبر کرتے ہیں، چھوٹی بہر ہے شیر کی۔ صبر والے جو ہیں وہ صبر ہی کرتے ہیں، تو جو بے صبر ہیں وہ صبر کیسے کریں گے؟ چھوٹی سی مختصر سی بات ہے کہ جو صبر والے ہیں وہ صبر ہی کرتے ہیں، اور جو بے صبر ہیں وہ صبر نہیں کرتے۔ سب کچھ دیوے خوب نوازے، وہ مالک ہے، سب کچھ دیتا ہے، نواز دیتا ہے، پکیاں سانوں خبراں، ہمیں پکا پتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اسے صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے، اور جو بے صبر ہے اس نے صبر کیا کرنا، اس نے صبر کیا کرنے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک عقیدت مند تھے، اور وہ دو بھائی تھے، ان کو چھوڑ کر، ان سمیت تین۔ تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو صبر کی تلقین کے متعلق بتانا چاہا کہ صبر کس چیز کا نام ہے، پیروں مرشد سے سیکھا تھا۔ اب وہ یہ بات اپنے بھائیوں تک کیسے منتقل کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے سیب کے دو پودے لگائے، سیب کے دو پودے لگائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں درختوں پر یا پودوں پر، پہلے پودے سے بعد میں سیب کے درخت بن گئے، سیب پیدا ہوئے، سیب۔ تو بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہے، دونوں سے، کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کیا؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب جو سب سے چھوٹا تھا وہ تو سمجھ گیا، لیکن جو من چلا درمیان والا تھا وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا۔ اب اتنے عظیم مرشد کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، تربیت بھی خوب کرتی، جو چھوٹا تھا بڑے بھائی کی بات مان گیا۔ عمومی باتیں چھوٹے نہیں مانتے لیکن وہ مان گیا۔ یہاں پر یہ بھی پیغام ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، تسلیم کر لینی چاہیے۔ لو جی، وقت آیا اس سیب، ان دونوں سیب کے درختوں پہ سیب پیدا ہوئے۔ آیا چھوٹے کو بڑے کا حکم یاد تھا کہ صبر کرو گے تو میوہ میٹھا ہوگا، لیکن جو من چلا درمیان والا تھا وہ اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے اکڑ کی وجہ سے بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا، جیسے سیب نکلتا وہ کھا لیتا، کڑوا زہر۔ چھوٹا انتظار کرتا، اس کے درخت پر بھی سیب آ گئے۔ جو منچلا درمیانے جو ہے وہ جیسے سیب دیکھتا توڑ کے کھا لیتا، وہ کھانے سے یہ ہوا کہ اس کو پیٹ کا مسالہ ہو گیا اور اس کی آنتوں میں سوزش ہو گئی۔ اس نے پھر علاج معالجہ شروع کر دیا، علاج ہوتا رہا، اس کی صحت اور بگڑتی رہی، جو فوراً سیب اتار کے کھا لیا کرتا تھا۔ جو چھوٹا تھا اس نے وقت کا انتظار کیا، خوبصورت لال رنگ کے سیب پک کر جب تیار ہوئے، چھوٹے نے اتار کے کھائے۔ چھوٹا بیمار بھی نہیں ہوا، آنتوں کی سوزش بھی نہیں ہوئی، اور اس نے لذت بھی محسوس کی، سکون بھی محسوس کیا، مٹھاس سے بھی اس کا جو موڈ تھا وہ بہت اچھا ہو گیا۔ تو بڑے بھائی کی بات اسے سمجھ آئی کہ صبر کا پھل میٹھا ہو۔
جو درمیان والا تھا، ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا، حکیموں نے علاج کیا، حکیموں نے کہا کہ اس کو اب دوبارہ سیب نہیں کھانے، کچھ سال تک اس نے سیب نہیں کھائے۔ پھر ایک اور حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کو سیب کو شہد میں ڈال کر کھلاؤ۔ چھوٹے بھائی نے اپنے باغ سے سیب توڑے اور انہیں کاٹ کر چھوٹی چھوٹی کاشیں بنا کر شہد کے برتن میں ڈال کر بھائی کو دیے اپنے باغ کے۔ جب بھائی نے وہ کھائے تو بھائی کو الٹی ہوئی، منچلے درمیان والے کو الٹی ہوئی، جس سے اس کا سارا مرض بیماری نکل گئی۔ حکیم کے پاس لے کر گئے۔ حکیم نے کہا کہ تم نے ایسا کیا کھایا کہ تمہاری بیماری ہی ختم ہو گئی؟ اس نے کہا جی میں نے سیب کھائے جس سے آپ نے منع کیا تھا۔ ایک نئے حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ سیب کی جو کاشے ٹکڑے ہیں ان کو شہد کے ساتھ کھاؤ، تو میں نے کھایا۔ کہا تم تو ٹھیک ہو گئے ہو، تو سیب لائے کہاں سے تھے؟ اس نے کہا میرے اپنے باغ کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بھائی کی بات نہیں مانی، تو اسی جگہ جہاں درمیان میں 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ تھا، میرا سیب والا درخت تھا، اس طرف چھوٹے بھائی کا تھا۔ میں نکلتے ہی کھا لیتا تھا، لیکن چھوٹا چلتے پھرتے کہتا تھا کہ بھائی نے کہا نہیں آپ سے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، اب آئندہ میں بے صبری نہیں کروں گا۔ دیکھا آپ نے، صبر کا پھل میٹھا اسی وجہ سے کہتے ہیں، کہاوت بنی ہوئی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے۔ تو آپ بھی بیٹے جب کسی کام میں لگے ہوں تو صبر ضروری ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تکلیف برداشت کرنا وہ بھی صبر ہے، اور منزل پر پہنچنے کے لیے محنت شاقہ کرنا، میوے جستجو رہنا کہ منزل پر پہنچ کے جیت نصیب ہوگی، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور شاعر نے بھی اسی طرف آپ کی توجہ کو دلایا ہے کہ صبر والے جو ہوتے ہیں نا انہیں ہر چیز نصیب ہوتی ہے۔ بے صبروں کی صبروں، اور جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں، اور جو مالک ہے صبر کرنے والوں کو خوب دیتا ہے، خوب دیتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اس بات کی خبر ہے۔ اب شاعر کی بھی اتنی زندگی گزر گئی ہے، شاعر نے بھی زندگی کتنے نشیب و فراز دیکھ لیے ہیں، تو شاعر کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا کر دے اللہ انہیں مالا مال کر دیتا ہے۔ آج کی کلاس کا آخری شعر: اندر وجود اندر وجود تیرے وچ مکر نمازاں بندیا کیوں نہیں اندروں پردہ توجہ سے بیٹھے تھے، توجہ سے بیٹھے۔ اندر وجود تیرے وچ مکر نمازاں بندیا کیوں نہیں اندروں پردہ اندروں پتڑا وحشی مدڑا خوب تو مکراں کردا۔ اندر وجود تیرے وچ مکر نمازاں،
بندے تیرے وجود میں اندر سے نمازیں جو ہیں وہ مکر پر ہیں، تو مکر کی نماز پڑھتا ہے۔ بندیا کیوں نہیں اندروں پڑھتا؟ اور بندے دل سے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو مکر کی نماز پڑھتا ہے، دل سے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اندروں کترا، اندر سے کتا ہے، تو کتے جیسی صفتیں تیرے اندر، کتے جیسی عادتیں ہیں، وحشی ہے، خوخار ہے، مندلا ہے، بہت برا ہے، خوب تو مکرا کرتا، تو خوب مکر کرتا ہے اس بادشاہ کے سامنے کہ تیرے وجود میں جو تو یہ مکر کی نمازیں پڑھتا ہے نا، تو بندے سے چھوڑ، تو اندر سے دل سے نماز پڑھا کر۔ تیرا اندر کتے کی طرح نجس پلید ہے، خوخار ہے، برا ہے، اور تو خوب مکر کرتا ہے نمازوں کی۔ شاید نے یہاں پر پھر انسان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے، اور اب کی بار شاید نمازی نماز پڑھنے والوں سے مخاطب ہے۔ شاید کہتا ہے کہ بندے تو مکر نہ کر، تو مکر نہ کر، مکر کی نمازیں نہ پڑھ، اور نماز تو اندر سے پڑھ، اپنے دل سے پڑھ۔ اب یہ مکر نمازاں کیا ہے؟ نماز کے ترجمے کو آپ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ تبارک اسمک کا، جب آپ اس معیار پر جائیں گے نا تو آپ ترجمہ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو نماز کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ایسے بڑوں سے سنی سنائی پڑھ دی، ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے، قائم نہیں ہوتی، کیونکہ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ مکر والی نماز چھوڑنی پڑے گی۔ مکر ہی ہے نا جی، اندر بے ایمانیاں ہیں، اندر ذلت ہے، گندگی کے بڑے بڑے ادھر دریا ہیں، دغا بازی ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے باکی ہے، ظلم ہے، وحشت ہے، دہشت ہے۔ ظاہر بنا لیا، سفید کپڑے پہن لیے، دستار سجا لی، ٹوپی سجا لی، اپنے آپ کو بڑا ذہنی نمازی بنا لیا۔ او بندے، جیسا تو نے خود کو باہر سے سنوارا ہے، اندر سے کیوں نہیں سنوارتا؟ جیسے تو ظاہر سے نمازی لگ رہا ہے، تو باطن کا نمازی کب بنے گا؟ بڑے خوبصورت صوفیانہ لباس کا انتخاب کرتا ہے، بڑے اچھے کپڑے کا انتخاب کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سرما ڈالتا ہے، اور خرامہ خرامہ عبادت کی طرف چلتا ہے۔ تیرا ظاہر نمازی ہے، تیرا باطن نمازی ابھی نہیں ہوا۔ نماز پڑھنا جسم کا کام ہے، اور نماز قائم کرنا تیرے باطن کا کام ہے۔ بڑی سی درج رکھ لی، بڑی دستار سجا لی، سرما ڈال لیا، اپنے آپ کو ایک بہت روحانی شخصیت بنا لیا، لیکن تیرے اندر نفس کا کتا پھر رہا ہے جو ہر برتن میں منہ مار رہا ہے۔ تیرا اندر سے جو تیرا اندر کیفیت ہے وہ انتہا پسندی ہے، دہشت گرد ہے، تو اندر سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو نے اپنا ظاہر اور بنایا ہوا ہے، تیرے باطن میں گند ہے، پلیتی ہے، اور اندر سے تو بہت برا ہے، اور تو اندر سے اتنا برا ہے کہ تیرا خدا تیرے اس مکر کو جانتا ہے، اور کیا خوب تو مکرا کرتا، تو مکر کرتا، اور بدبخت، اور بے حیا اور بے باک، پر نماز میں بھی بے ایمانی کرتا ہے۔ یہ کیا دکھا رہا ہے؟ معاشرے میں تیرا کیا اثر و رسوخ ہے؟
اپنے اوپر غور کر، تیرے اندر ایک انتہائی ذلیل، غلیظ، نوچنے والا کتا بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے، اور تیرا ظاہر اور ہے، تیرا باطن اور ہے۔ کاش تو نماز قائم کرے، پڑھ تو رہا ہے لیکن قائم کرنا کیا ہے؟ جو سنا ہوگا آپ نے، صرف بات انتہائی توجہ سے سننی ہے، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ پڑھنا تو ظاہر میں ہے لیکن اس کو مکمل تکمیل تک لے جانا یہ تمہارا باطن ہے، یہ تمہارے باطن کی کوشش ہونی چاہیے۔ اب نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کہہ دیا، نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب مستقیم پڑھتے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس لفظ پر غور کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ انعمت علیہم پڑھتے ہیں، پھر غیر المغضوب پڑھتے ہیں، تو خود ایسے کام کرتا ہے کہ تجھ پر ختم ہو، تو انعمت کی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو پھر تجھے سوچنا پڑے گا، وہی تیرا فیصلہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا قائم کرنی ہے۔ نماز پڑھنا ظاہر میں ہے لیکن اس نماز کی جو ترتیب ہے، جو نماز کے اندر حکم ہے، ان پر عمل کرنا نماز قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرو اور اپنے اندر کو صاف رکھو، اپنے ظاہر کی طرح، ظاہر کی طرح بنا سوار کے رکھتے ہو، اپنے باطن پر محنت کرو۔ اللہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمد للہ۔